یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محترم لیاقت صاحب کی شیرخوار بیٹی جس کا انتقال ہوا، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اس بچی کو والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ محترم تابانی صاحب کا حکم اور آپ احباب کے درمیان چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام نے جو تصور دیا ہے، اگر بالغ فوت ہو جائے تو اس کے لیے اجتماع کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور نابالغ فوت ہو جائے اس کے لیے اجتماع کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ یعنی دونوں دین کا حصہ ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ جب بالغ فوت ہوتا ہے تب دعا اور ہوتی ہے، اور جب نابالغ فوت ہوتا ہے تب دعا اور ہوتی ہے۔ جب بالغ فوت ہوتا ہے تو مقصد اس کی بخشش مانگنا ہوتا ہے، اور جب نابالغ فوت ہوتا ہے تو مقصد یہ اس کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ اس لیے کہ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور اس دعا میں بھی بچوں کا ذکر آتا ہے۔ اگر اس دعا پہ غور کریں تو بچوں کا ذکر اس میں بھی آتا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، اس میں بچوں کا ذکر آتا ہے۔ و کبیرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کا ذکر آتا ہے، لیکن جب کوئی بچہ فوت ہو جائے تب ایک مخصوص دعا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی آگے ایک فرق اور ہے، بیٹا فوت ہو جائے تو دعا اور ہوتی ہے، اور بیٹی فوت ہو تو دعا اور ہوتی ہے۔ وہ دعا بھی اجتماعی شکل میں، یہ دعا بھی اجتماعی شکل میں۔ اب اس دعا پر غور کریں، جس طرح یہ بچی فوت ہوئی، اب آپ نے دعا مانگی ہوگی اللہم اجعلھا لنا فرطا، یہ نعمتیں گنتی کرتے جائیں، اللہم اجعلھا لنا فرطا، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ اب یہ فرط کیا، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ وجعلھا لنا اجرا، اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے۔ وذخرا، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ وجعلھا لنا شافعۃ، اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کر دیا گیا، وہ مشفعہ۔ ایک وہ سفارشی ہوتا ہے جس کے سفارش رد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں دو لفظ بول کے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ یہ جو سفارش بچی کرے گی یا بیٹا کرے گا نا، اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ شافعۃ، یہ پہلا حصہ، وہ مشفعہ، ایسا سفارشی اس کو بنا دے جس کی سفارش رد ہو ہی نہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس امت کے عام بچوں کے کمال کا یہ عالم ہے، اس امت میں حسن و حسین کا مقام بتائیے گا، اس محبوب کے نواسوں کی جاندار۔ اگر عام بچہ ہے اس کی مقام شفاعت کا یہ مقام ہے۔ اس لیے
مسلمانوں کا بچہ بھی فائدہ دیتا ہے، بات یاد رکھیں، مسلمان کا بیٹا بھی فائدہ دیتا ہے، مسلمان کی بچی بھی فائدہ دیتی ہے۔ اچھا اس دعا پہ پھر آتے ہیں، اللہم واجعلھا لنا فردا۔ فرد اس خوشی کو کہتے ہیں جو آپ کو فیوچر میں ملتی ہے، مستقبل میں جو ملتی ہے، ایسی خوشی جس کا تعلق آنے والے دور کے ساتھ، آنے والے زمانے کے ساتھ ہو، کہ مولا یہ جو آج ہمارے بچی جا رہی ہے نا، کل قیامت کا دن ہو ہماری بخشش کا یہی ذریعہ بنے۔ آپ کے مستقبل کی خوشی، آپ کے مستقبل کا ذریعہ، آپ کے مستقبل کی نجات کا سامان بن کے جو دنیا سے جا رہی ہے، یہ وہ بچی جا رہی ہے۔ ذخیرہ ذمہ دار لوگوں سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا؟ دیکھیے ذخیرہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ آنے والے وقت کے لیے جو چیز سنبھال کے سیو کر کے رکھ لیں، اس کو ذخیرہ کہتے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ کام آئے۔ یا اللہ یہ جو بچی جا رہی ہے نا، اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دے، تاکہ اس کی محبت اور اس کے بچپن کا کمال ہمارے کام آ سکے۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ بچوں کے لیے اجتماع کرنا یہ بھی دین محمدی کا حصہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں، کیونکہ بیٹی کا ذکر ہے تو آج قرآن سے بیٹی کا ذکر ہی کریں۔ بیٹی کا ذکر میں ایک بات کر دوں تاکہ پھر مضمون کی طرف جو آتا ہوں، آیت میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ قرآن مجید کی تیسری سورت ہے، ایک فیملی کے نام پہ سورت اللہ نے رکھی۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد، عمران کی فیملی۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے فیملیز کا ذکر بھی کیا ہے، خاندانوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی سورت میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چن لیا نوح کو۔ آگے فرمایا وآل ابراہیم وآل عمران، اللہ نے جہاں افراد کو چنا ہے وہاں خاندانوں کو بھی چنا ہے۔ آل ابراہیم کو اللہ نے چنا، آل عمران کو اللہ نے چنا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، دوسرا پارہ جہاں مکمل ہوتا ہے، وہاں ایک صندوق کا ذکر آتا ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس تابوت کے ذکر کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں فیہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ اس صندوق میں نشانیاں تھی، کس کی؟ دو خاندانوں کی، ایک والے موسیٰ کہتے ہیں، ایک والے ہارون کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ خاندانوں کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا قرآن میں خاندانوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی خاندانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز کس کی ہوتی ہے جی؟ اللہ کی نماز میں خاندان کس کے ہوتے ہیں؟ دو خاندانوں کا ذکر فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ تحیات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ آل ابراہیم تھی، وہ آل عمران تھی، نام قرآن میں آ گیا، لیکن یہاں پیغام ملا کہ سجدے قبول تب ہوگا جب آل محمد کا ذکر کرے گا، آل ابراہیم کا ذکر کرے گا۔ اچھا اس سے بھی ایک بڑا درجہ، ایک قرآن میں ذکر آنا، ایک نمازوں میں آنا، اس سے بھی ایک بڑا درجہ، اور وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کچھ خاندان مذکور ہیں، کچھ مقبول ہیں، مذکور جن کا ذکر آ گیا، مقبول جن کا چرچا ہو رہا، اور کچھ خاندان محبوب ہیں۔ محبوبیت کا درجہ کس خاندان کو ملا؟ پڑھیے قرآن مجید کا 25واں پارہ، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب اعلان کر دے جس خاندان کی محبت کو اللہ نے ہر مومن پہ فرض قرار دیا ہے اسے آل محمد کہا جاتا ہے، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ خاندانوں کا ذکر، بات دور نہ نکل جائے، اس صورت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ذکر کیا کہ ایک بی بی ہے، وہ منت مانتی اللہ کی بارگاہ میں، اور منت مان کے کہتی ہے رب انی نظرت لک، اے اللہ میں نے تیرے لیے منت مانی ہے، معافی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن اس کو تیری بندگی کے لیے وقف کر دوں، فتقبل منی میری دعا قبول فرما لے۔ اب یہ میرے سامنے وہ آیت بھی آ گئی، فتقبل منی میری دعا قبول فرما لے۔ مائی دعا کر رہی ہے، ربا سوائے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے نا میں تیرے لیے اس کو وقف کر دوں، تیری بندگی کے لیے اس کی زندگی گزرے گی۔ فلما وضعتها، جب بچی پیدا ہو، جب دھی پیدا ہو،
جب بیٹی پیدا ہوئی قالت تو ماں کہتی ہے ربی انی وضعتھا انثی، ربا یہ تو دھی پیدا ہوئی، یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب اللہ جواب کیا دیتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اے مریم کی ماں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے دنیا میں کس کو بھیجنا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے نا یہ بیٹیوں کے لیے تمغہ ہے۔ اگلا لفظ کیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا کچھ بیٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کا مقابلہ بیٹے بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن ہے قرآن، اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک اللہ تعالیٰ جن کو عزتیں دے رہا ہے، اعزاز بخش رہا ہے، اور اپنے کلام میں جن کا مقام بیان کر رہا ہے ان کو بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ تو ایک دعویٰ، پڑھے لکھے احباب اساتذہ بھی تشریف فرمائیں، دیکھیے ایک دعویٰ ہوتا ہے ایک دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ مضبوط تب ہوتا ہے جب دلیل کامل ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں محض دعوے تک بات نہیں تھی بلکہ رب نے دلیل بھی پیش کی۔ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ اسی طرح اٹھاتی اس بچی کو اور لا کے حضرت زکریا کے حوالے کر، خالو تھے حضرت زکریا اور یہ بانجی تھی، کہا میں نے رب سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی پیدا ہوگا نا اس کی بندگی کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو لو یہ پھر آپ کی گودی میں دیتی ہوں، آپ اس کے کفیل بن جائیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام کفیل بن گئے۔ اب ایک حجرہ بنا دیا گیا اس بیٹی کے لیے، اس بیٹی کے لیے روز جاتے بیٹی کا حال چال پوچھتے، خیریت پوچھتے، صبح شام جاتے۔ قرآن کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دن بیٹی کے حجرے میں حضرت زکریا جب داخل ہوئے نا وجد عندہا رزقا، کیا دیکھا ایک طرف بیٹی بیٹھی ہے ایک طرف بے موسم پھل پڑے جن کا موسم بھی نہیں تھا۔ قالا، حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم او پتر مریم انا لا کے ہادا، پھل کتھوں آئے رہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت، بچی جواب دیتی ہوا من عند اللہ، حالو جانے یہ میرے اللہ نے بھیجے، میرے رب نے بھیجے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے، تفسیر قرآن یہ کہتی ہے جب حضرت زکریا نے دیکھا اللہ بے موسم پھل بھی دیتا ہے، آؤٹ آف سیزن پھل بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ کی عمر 90 سال تھی، گھر میں اولاد کی نعمت نہ تھی، وہیں ہاتھ اٹھا دی اور ہاتھ اٹھائے کس جگہ پہ؟ مقام دیکھیے گا، حجرہ کس کا ہے، مقام کس کا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی حجرے میں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ ربا سونیا اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو میرا بھی موسم گزر چکا ہے، جوانی ڈھل چکی ہے، بڑھاپا غالب آ چکا ہے، اور بعض سودے نقد و نقدی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا کیا، ابھی وہ کھڑے تھے وہاں پہ، وہیں کھڑے تھے، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ادھر کھڑے تھے۔ تین چیزیں قرآن بیان کرتا ہے کہ ہوا قائم، کھڑے بھی تھے، یصلی دعا بھی کر رہے تھے، فی المحراب حجرہ بھی تھا۔ تین چیزیں ایک جگہ پہ ہیں، کھڑے بھی تھے، پوزیشن بدلی نہیں ہے، اور دوسرا کھڑے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ تیسرا کیا؟ محراب میں کھڑے تھے، ابھی حجرے میں کھڑے تھے، ہاتھ یوں تھے، ایسے بھی نہیں کیے ہوں گے، ایسے بھی نہیں کیے۔ اللہ نے سودا عطا کر دیا، اور سودا کیا عطا کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا مبارک ہو تیرے گھر میں یحییٰ آنے والا ہے۔ یہ برکت ہے بیٹی کی، یہ مقام ہے بیٹی کا، یہ صدقہ ملا بیٹی کا۔ اللہ تعالیٰ بیٹی کے صدقے سے جس کو بیٹا عطا کرے، جملے پہ غور کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ بیٹی کے صدقے سے بیٹا عطا کرے اس ذات کو ذات زکریا کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت کی طرف، اللہ پاک نے فرمایا یہب لمن یشاء، ہبہ ایک لفظ ہے عربی کا جس کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی تحفہ بھی ہے، عطیہ بھی ہے، اور انگلش میں اس کو گفٹ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہب، اللہ گفٹ دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تحفہ دیتا ہے، اور دیتا کیا؟ لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، واہ واہ واہ، جس کو چاہتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب نعمت کا ذکر بعد میں، چاہت کا ذکر پہلے۔ اللہ دینے سے پہلے اس کو چاہتا ہے بندے کو، کہ میں جس کو دے رہا ہوں نا
بغیر چاہے وہ دیتا نہیں ہے. اچھا اللہ پہلے چاہتا ہے پھر دیتا ہے. پہلے دیتا اناسا اللہ بیٹیاں عطا کرتا. پھر فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. اچھا قرآن مجید میں اگر دیکھیں ہم فضیلت کے اعتبار سے تو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے. لیکن یہاں ترتیب کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے ذکر پہلے بیٹیوں کا کیا بعد میں ذکر بیٹوں کا کیا. کچھ تو حکمت ہوگی نا. کلام علامہ اقبال فرماتے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اے بندہ مومن قرآن میں غوطہ زنی کیا کر. یہ وہ سمندر ہے جتنا ڈوبتا جائے گا اتنے اسرار کھلتے جائیں گے اتنے رموز جو ہے ان سے پردے اٹھائے جائیں گے. بس تو بات یہ تو کچھ غور تو کر. افلا تتفکرون افلا تتدبرون بار بار قرآن پاک فکر دے رہا ہے. اب آئیے اللہ رب العزت نے یہ جو فوقیت دی ہے فوقیت دی اور پھر یہ بھی یاد رکھیں یہ کمال کی بات ہے. یہب لمن یشاء اناسا اناسا جمع ہے انسا کی. اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا بیٹیاں عطا کرتا ہے اور پھر فرمایا جس کو چاہے بیٹی عطا کرتا ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو پہلی حکمت کیا ہے؟ بیٹی کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ یہ جاہلیت کے رسومات کا رد کرنا تھا اپنے کلام کے ذریعے سے تاکہ جو لوگ اس دور کے اندر بیٹی ملنے پر پریشان ہوتے تھے نا اللہ نے کلام میں ذکر پہلے بیٹیوں کو فرمایا اور بیٹیوں کا ذکر کر کے کہا اب رد ہو رہا ہے ان رسومات کا اب رد ہو رہا ہے اس فکر کا فکر جاہلیت کو جو اپنے کلام کے ساتھ رد کرے اس ذات کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. افکار جاہلیت کا رد کیا ہے. اس کے بعد اگلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ عددی کثرت کیا دیکھیے بیٹی جو ہے نا بیٹی اگر آپ دنیا میں دیکھیں زیادہ تعداد بیٹیوں کی ملے گی. عددی کثرت زیادہ تعداد بیٹیوں کی ملے گی. اور سب سے بڑھ کر کے مثال دوں آج اگر آل محمد کو کثرت ملی ہوئی ہے نا وہ بھی صدقہ بیٹی کا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب آس بن وائل بدبخت نے کہا تھا کہ محمد کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں نسل ختم ہو گئی ہے آگے نسل چلے گی نہیں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے پریشان نہیں ہونا ہم نے تجھے فاطمۃ الزہرا عطا فرمایا. قیامت تک کے لیے اس بیٹی کے ذریعے سے نسل محمد کو اللہ عروج بخشے گا نسل محمد کو اللہ کمال بخشے گا نسل محمد کو اللہ دوام بخشے گا. آج نسل محمد کی اگر کوئی محافظت کرتی ہے نا اس بیٹی کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. کثرت جو ہے اس لیے کہا کثرت کی وجہ سے زیادہ تعداد بیٹیوں کی ہوتی ہے. آپ دیکھیے اس وقت اگر ریسرچ کریں آپ اہل علم نے ریسرچ کی اس پہ زیادہ تعداد دنیا میں بیٹیوں کی ہوتی ان سے کم تعداد بیٹوں کی ہوتی. پھر دیکھیے ایک اور چیز اور وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہ تھی کہ یہ ترتیب محمدیت کمال اللہ نے چونکہ مخاطب اول تو سرکار کی ذات ہے نا کلام پاک کا اور حضور کے ذریعے پھر امت کو ایک پیغام ملا آقا کے ذریعے امت کو ایک تعلیم ملی. اللہ کے کلام کا پہلا مخاطب کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے پہلا خطاب جن کو کیا اس میں ایک بڑا عقیدہ بھی مل جاتا ہے یہب لمن یشاء اناسا اللہ جس کو چاہتا ہے سبحان اللہ اس نے سب سے پہلے کس کو چاہا ہو؟ سبحان اللہ. کوئی تو اس کی بھی چاہت ہے نا کوئی تو انما امرہ اذا اراد شیئا. یہاں پہ امام جعفر صادق نے تفسیر کی ہے سبحان اللہ کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہتے کون کیا ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کون کیا ہے؟ کاف کا مطلب ہے کلام خدا اور نون کا معنی ہے نور مصطفیٰ. جس نے سب سے پہلے کلام کیا تھا اسے ذات خدا کہتے ہیں اور جس سے کلام کیا تھا اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں. کون کا نقش اول کون ہے؟ کون کا مخاطب اول کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، سبحان اللہ، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضور کی بیٹیاں تھیں، اناسا جمع کا صیغہ بتا رہا ہے اور جمع کثرت بتا رہی ہے۔ آقا اسلام کو اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اس کا مطلب علماء بیٹھے ہیں جمع جو ہے نا وہ 3 سے شروع ہوتی ہے اور 3 کے بعد پھر چلتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آیت بتا رہی ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں جو ہے نا وہ بھی جمع میں ہے، بیٹے بھی جمع کے اندر ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ہم نے تو قرآن سے بات لے لی ہے اور قرآن دلیل اول ہے، بات میں ساری چیزیں بعد میں، دلیل اول قرآن مجید ہے۔ بہرحال یہب لمن یشاء اناسا، حبیب یہ ترتیب تیری ترتیب ہے، سبحان اللہ، تجھے پہلے میں نے بیٹیاں عطا کی پھر تجھے بیٹی عطا کی، واہ، اور ترتیب محمدی کو اللہ نے کلام خدا کا عنوان بنا دیا، اپنے کلام کو عنوان بنا دیا۔ اچھا پھر ایک اور بات، ایک ہوتا ہے یہاں پہ 2 چیزیں، رشتوں کا ایک تقاضا ہوتا ہے، باپ اور ماں جس طرح 2 رشتے ہیں نا، ایک حق وہ ہے جو اللہ ماں کو دیتا ہے اور ایک حق وہ ہے جو اللہ باپ کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علماء کہتے ہیں کہ اگر حقوق کا معاملہ ہو تو پہلا درجہ ماں کا ہے، سبحان اللہ، اگر آداب کا معاملہ ہو تو پہلا درجہ باپ کا۔ باپ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کیا حضور من احق کو بھی اس نے صحابتی یا رسول اللہ، حضور مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ سبحان، حضور نے 3 بار فرمایا امک امک امک، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، 4تھی بار فرمایا ابوک، تیرے باپ کا حق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ السلام نے حقوق میں مقدم ماں کو کیا اور آداب میں مقدم باپ کو کیا ہے۔ جب بھی اس لیے اہل فقہ کہتے ہیں کہ جب آپ قبرستان جاؤ اور قبرستان میں قبر ماں کی بھی ہے اور قبر بابا کی بھی ہے تو تقاضا شریعت یہ کہتا ہے، تقاضا ادب یہ کہتا ہے پہلے باپ کی قبر پہ جاؤ، سبحان، ماں کی قبر پہ بعد میں جانا ہے، پہلے باپ کی قبر پہ آنا ہے۔ تو آداب کے زاویے میں پہلا درجہ باپ کا ہے، حقوق کے زاویے میں پہلا درجہ ماں کا ہے۔ اسی طرح دیکھیے گا بیٹی اور بیٹے کی بات آئی، درجہ کس کا زیادہ ہے؟ یہاں بھی اہل علم نے ایک رائے کی ہے، کہتے ایک چیز کو مقام کہتے ہیں اور ایک کو احترام کہا جاتا ہے۔ مقام میں پہلا درجہ بیٹے کا ہے کیونکہ قرآن کی نص موجود ہے، اور احترام میں پہلا درجہ بیٹی کا، پہلا درجہ بیٹی کا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ راضیہ مردیہ کاملہ اکملہ زکیہ مزکیہ حضور مخدومہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی بابا کی بارگاہ میں آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے، سبحان اللہ، احترام فاطمہ کے لیے خود رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہ احترام فقط دنیا تک احترام نہیں، یاد رکھیے یہ وہ لاڈلی ہے، یہ وہ شہزادی کونین ہے جن کا احترام یہاں بھی ہے اور جن کا احترام آگے بھی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے قیامت کے دن ہوگا وہاں بھی احترام سیدہ ہوگا، سبحان اللہ، وہاں بھی احترام فاطمہ ہوگا، وہاں آوازیں آئے گی۔ اچھا ایک آواز اللہ کے لیے آئے گی، واہ، اللہ کی آواز، ایک آواز اللہ کی عظمت کے لیے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک آواز رسول خدا کے لیے، یا محمد اجلس ھذا المقام المحمود، اے محمد بیٹھ جائیے یہ مقام محمود ہے، یہ کرسی شفاعت ہے۔ تیسرا اعلان کس کے لیے ہوگا؟ یا اہل معاشر، اے محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، ونکسوا رؤوسکم، اپنے سر چکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی زہرا گزرنے والی ہے۔ احترام میں بیٹی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک معاملہ اور پھر دیکھیے گا معاشرتی افکار کی تربیت حضور نے کر دی۔ معاشرے کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ دیکھو مقدم جو ہے نا بیٹی کو کبھی چھپا کے نہ رکھنا۔ واہ، اللہ خود ذکر ظاہر فرما رہا ہے بیٹیوں کا، تو بندہ ہو کر بیٹیوں کا ذکر کیوں چھپا ہے؟ سبحان، اللہ فرماتا ہے قرآن کی تعلیم کیا ہے، میرے کلام کی تعلیم کیا ہے؟ بیٹیوں کا ذکر کرو تو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ ملتان کی بات ہے، پچھلے دنوں ہمارے کچھ دوست وہاں آئے ہوئے تھے شادی بھی، انہوں نے بتایا دیکھیے بیٹی ہوتی کیا ہے، کہتے ایک ہی فیملی کے 3 بندے ڈاکٹر بن گئے، لیکن ان کو انہوں نے تعلیم حاصل کر لی، میڈیکل سائنس ان کی کمپلیٹ ہو گیا،
مکمل، لیکن ان کو کہیں پہ اپلائی کر رہے تھے، جاب نہیں مل رہی تھی، 3 بھائیوں نے اپلائی کیا، جاب نہیں مل رہی تھی۔ اچھا ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے ان کا جو والد تھا اس کی عمر تقریباً کوئی 60 سال کے قریب تھی، کہتے گزر رہے تھے تو راستے میں بچی پڑی ہوئی تھی کسی شاپ پر کے اندر، چھوٹی سی معصوم بچی پڑی تھی، تو کتا جو تھا نا اس کو پکڑ کے چھاپر کو لے کے جا رہا، اندر سے رونے کی آواز آئی تو اس صاحب نے جلدی جلدی پکڑ لیا، اس سے بھی پہلے لوگ آئے لیکن وہ دیکھ کے آگے بڑھ گئے، اس نے اٹھا لیا، کہتے اٹھا کے گھر لے کے آیا، گھر میں لاتے پہلے ہی دن اس بچی کا نام اکاؤنٹ بنوا دیا 50,000 اس کا نام بنوا دیا، کہتے ایک ہفتہ نہیں گزرا اللہ نے 3 بیٹوں کو نوکری عطا فرمایا۔ یہ ملتان کا واقعہ، ابھی وہ بندہ زندہ ہے، کہنے ابھی وہ بندہ زندہ موجود ہے وہاں پہ، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا عزت جو ہے، بیٹیوں کے احترام کے صدقے اللہ یہ مقام بخشتا ہے، عزتیں دیتا ہے، تو قرآن مجید میں اس لیے اللہ پاک نے پہلا ذکر بیٹیوں کا کیا ہے تاکہ سن غور کر بیٹیوں کا مقام کیا ہے، بیٹیوں کا احترام کا تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ برکت میلاد محمدی، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن حضور کے صدقے ملا اور ان قرآن کا پیغام بھی حضور کے صدقے ملا۔ جب میں گھر میں جاتا ہوں نا، میری بیٹی مجھ سے پوچھے کہ بابا بتائیے ہمیں ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، ہمیں اپنی پریاں کہتے ہیں، ہمیں لاڈلیاں کہتے ہیں، بابا خیر تو ہے، تو ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنی بیٹیوں کو پیغام دیا کرو، یہ برکت آمد مصطفیٰ کی ہے، یہ برکت میلاد مصطفیٰ کی ہے، یہ برکت ظہور مصطفیٰ کی ہے، حضور نہ آتے تو بیٹیوں کو مقام نہ ملتا، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے، اللہ بیٹیوں کو مقام عطا فرما رہا ہے۔ اور اس پہ ایک حدیث پاک میں حضور کے ایک صحابی تھے، نام تھا ان کا ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ عرض کیا آقا یہ بتائیے اگر کوئی بندہ کافر ہو اس وقت وہ نیکی کرے تو کیا مسلمان ہونے کے بعد اس کو گزشتہ نیکی کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا کوئی صلہ ملے گا یا نہیں ملا؟ آقا فرماتے پہلے یہ بتا تو انہیں کفر میں نیکی کون سی کی تھی، حالت کفر میں نیکی تم نے کون سی کی تھی؟ عرض کی آقا میں عرب کے اندر اونٹوں کی کثرت میرے پاس تھی اور میرا ٹائٹل تھا کثیر الغنم، کثیر الابل مجھے کہا جاتا تھا، ابل، لوگ مجھے اونٹوں کی کثرت والا کہا کرتے تھے، میں روز اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا، ایک اونٹ پہ میں سوار ہوتا، ایک میرے دائیں ہوتا ایک بائیں ہوتا، میرا مشغلہ تھا، شوق تھا، شام کو آتا اگلے دن اونٹ بدل لیتا، روز نئے اونٹ لے کے جاتا، اونٹ مجھے بڑے پیارے تھے، ہر اونٹ مجھے محبوب تھا، پیارا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میرے دائیں بائیں جو اونٹ تھے نا وہ مجھ سے جدا ہو گئے، تیزی میں آگے بڑھ گئے، میں جب پیچھے میں نے کوشش کی لیکن وہ مجھے نہ ملے، بڑی دور تک میں صحرا میں گیا، میں نے دیکھا صحرا کے ماحول میں ایک تنہا مکان ہے اور اس مکان کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا جی تھے، میں نے کہا بابا جی آپ نے میرے اونٹ تو نہیں دیکھے؟ انہوں نے کہا بیٹے میرے مکان کے پیچھے کسی کے اونٹ چل رہے ہیں، اگر تیرے ہیں تو لے جا۔ حضور میں گیا پیچھے، وہ میرے اونٹ تھے، میں نے پکڑے اور لے کے واپس مڑنے لگا، بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جا، مہمان نوازی تو کر لینا۔ گھر جاتے ہیں، گھر سے کھجور لائے اور دودھ کا پیالہ لے کے آئے، اگر میں کھجور کھا رہا تھا، دودھ پینے لگا، اچانک اس گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، تو بابا جی نے گھر والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو مار دو، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو زندہ رکھو۔ آقا میں کانپ گیا چونکہ ہمارے قبیلے میں یہ رواج نہیں تھا، مختلف قبائل تھے، ان کے قبیلوں کا رواج تھا، میں کانپ گیا، میں نے کہا بابا کس کو مارنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے بیٹیوں کو ہم زندہ دفن کر دیتے اور بیٹوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا بابا ایسا کر بیٹی مجھے دے دے، اسے میں اپنی دھی بنا لوں گا، وہ مجھے دے دے۔ آقا وہ بیٹی لا کے مجھے دیتا ہے لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ میں بیٹی کے ساتھ کتنی شفقت کرتا ہوں۔ کہتے اس نے معصوم بچی شہزادی مجھے لا کے دی نا، پہلی نظر میں نے دیکھا اس کو، میری روح کانپ جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بابا یہ تیری جو شہزادی ہے نا میں لے کے جا رہا ہوں، اسے اپنی دھی بناؤں گا۔
اس نے کہا اچھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اتنی محبت کرتا ہے نا تو اس کی قیمت بھی ادا کرے گا. اس نے کہا اگر تو واقعی لے کے جانا چاہتا ہے تو یہ اونٹ 2 چھوڑ کے جا, یہ ساتھ لے کے نہیں جانے. آقا میرے اونٹ بڑے عزیز تھے, لیکن اس دن بچی کو جب دیکھا میں نے چاہا دنیا قربان کر دوں اس بچی کو واپس نہ جانے. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا رکھ لے. میں تیسرے اونٹ پہ لے کے نکلنے لگا, اس نے تیسرا اونٹ بھی پکڑ لیا. اب یہ میرا امتحان تھا, کہاں سہول طبیعت کا سہول پسند بندہ تھا اور کہاں ایک مشقتوں کا سامنا. کہنے لگا یا بیٹی لے کے جا یا اونٹ لے کے جا, سودا کر. آقا میرے سامنے لمبا سفر بھی تھا, گرمی کی شدت بھی تھی. میں نے فیصلہ کر لیا, میں نے کہا مرنا برداشت کر لوں گا مگر بیٹی تجھے واپس نہیں. میں نے کہا یہ بھی رکھ لے. آقا میں پیدل چلتا تھا اور لمبا سفر تھا, حتیٰ کہ چھالے پڑ گئے پیروں پہ. جب درد ہوتا میں بچی کو دیکھ لیتا تھا, میں اس بیٹی کو دیکھ لیتا, میرا درد ہلکا ہو جاتا, سکون ملتا روح کو. میں چلتے چلتے گھر پہنچا تو اس بچی کو بھوک لگی تھی. میں نے پہلا کام کیا کیا, اپنا علاج بعد میں کیا, دودھ لے کے آیا اس کے لیے اونٹنی کا اور اس کو پیش کیا. آپ کا پہلا قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے, اس نے آنکھ کھولی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنے محسن کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے, کوئی مجھے اپنی آنکھوں سے شکریہ کوئی مجھے ادا کر رہا ہے. آقا یا رسول اللہ, میں نے پھر کیا کیا, میں نے اس دن کے بعد وہ جو پہلی نگاہ تھی نا اس بچی کی شکریہ کی, اس نے میرا مزید جو مزاج تھا بدل کے رکھ دیا. میں نے اپنا جو پہلا مشغلہ تھا وہ ترک کر دیا. میں اب بھی روز اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا, لیکن ایک آواز دیتا تھا, عرب والو اگر تو بیٹی کو مارنا چاہتا ہے نا, بیٹی نہ مارو, اونٹ میرے رکھ لو. روز 3 اونٹ لے کے جاتا, واپس بچی کو لے کے آتا, 3 اونٹ لے کے جاتا, لے کے بیٹی کو آتا تاکہ بیٹیاں ماری نہ جائیں. آقا کرتے کرتے میں نے 360 بچیوں کو پالا تھا, 1-2 نہیں. حضور بتائیے مجھے کیا ملے گا. صحابہ کہتے کہ ہم جب بات ہو رہی تھی ہماری نظریں نیچی تھی, مجلس محمد مصطفیٰ ہے. اچانک ہم نے محسوس کیا کہ کوئی رو رہا اور رونے کی آواز بھی اونچی تھی, کوئی اونچی آواز سسکیاں لے کے رو رہا ہے. ہمیں محسوس ہوا کہ یہ رونے کی آواز لگتا ہے یہ سرکار رو رہے ہیں, کیونکہ نگاہ نیچی تھی. ہم نے آنکھ اٹھا کے دیکھا نا تو خود تاجدار کائنات رو رہے تھے حضور علیہ السلام. اور حضور علیہ السلام نے جو اگلی بات کی نا, بیٹیوں والوں سنو کیا کہا. فرماتے کہ اتنی بات کی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے. تقریم بیٹی دیکھیے, تقریم دختر دیکھیے, اس کا مقام کیا ہے. حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے, آقا نے فرمایا ساسا میرے قریب تو آ جا, ساسا میرے قریب آ. علم نشرح لک صدرک, یہ سینے پہ قرآن نازل ہوتا تھا نا, حضور نے اپنی باہیں کھول دی, کہا ساسا میرے قریب آ, میرے سینے کے ساتھ آ کر لگ جا. تو بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا تھا, بچیوں سے محبت کرتا تھا. اور حضور فرماتے ساسا تو پوچھتا ہے نا مجھے کیا ملے گا, یہ جو تجھے کلمہ ملا ہوا ہے نا, یہ دولت ایمان ملی ہے, اس کے پیچھے برکت انہی بیٹیوں کی ہے. اگر وہ نعمت نہ ہوتی, نیکی نہ ہوتی, آج تو مسلمان نہ ہوتا. تیرے ایمان کے پیچھے برکت بیٹیوں کی. اگلی بات سرکار نے فرمایا ساسا یہ معاملہ یہاں کا, اگلے جہان کی معاملہ اس سے بھی جدا ہے, اس سے بھی جدا. آقا بتائیے وہاں کیا ملے گا. اب سنیے, فرمایا وہاں تجھے قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے. اب سوال امت نے پوچھا, جو بعد میں آنے والی امت, آقا وہ تو اس غلام کے لیے تھا, اس غلام کے لیے, ان غلاموں کے لیے کیا ہے, ان غلاموں کے لیے کیا ہے. اب ان کے لیے بھی قیامت تک آنے والے ہر امت کے لیے, امتی کے لیے میرے آقا نے فرمایا جو بھی اپنی بیٹیوں کو پالے گا, رخصت کرے گا, اس کی اچھی کفالت کرے گا, تربیت کرے گا, رخصت کرنے کے بعد ان کا خیال پھر بھی رکھے گا, قیامت کے دن محمد کے قریب ہوگا. اتنا قریب حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. مجھ کمینے کی اوقات نہیں کہ میں اشارہ کر سکوں. حضور نے اشارہ انگلی کا فرمایا, آقا نے انگلیاں ملا کر فرمایا جس طرح یہ انگلیاں ملی ہے نا, اس طرح وہ محمد سے ملا ہوگا. سبحان اللہ. اگر کوئی پوچھے نا بیٹی پالنے کا اجر کیا ملے گا, سادہ جواب ہے بیٹیاں تم پال لو,
قرب رسول کا نصیب ہو جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے، اور جسے قرب رسول نصیب ہو گیا اسے قرب خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے وہ لفظ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اچھا جگر کیوں کہا؟ جگر کیوں کہا جناب پاک سیدہ پاک کو؟ جگر کہنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ جگر جو ہے نا اس کا خون سے بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ خون بناتا بھی ہے اور خون محفوظ بھی کرتا ہے، خون کا محافظ بھی ہوتا ہے جگر۔ اگر جگر سلامت ہے تو وجود سلامت ہوا کرتا ہے، جگر سلامت ہے تو وجود سلامت ہے۔ خون بناتا بھی ہے، خون محفوظ بھی کرتا ہے۔ گویا حضور نے جگر کہہ کے فرما دیا خون محمد قیامت تک کے لیے اگر بچہ رہے گا اس بقا کی ضامن کو بطولہ کہا جاتا ہے، بقائے خون محمد کے ضامن کو۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں یہاں پہ، اور بڑی خوبصورت حدیث۔ احد کا میدان ہے، حضور علیہ السلام کے دندان اقدس پہ تیر لگا، اور یہ بھی یاد رکھے مسئلہ کہ حضور کا دانت ٹوٹا نہیں تھا، دانت ٹوٹا نہیں تھا۔ اور اگر ٹوٹ جائے نا دانت تو ظاہری طور پر عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹ جائے، اللہ نے میرے آقا کو ظاہری عیب سے بھی پاک رکھا ہوا، باطنی عیب سے بھی پاک۔ ٹوٹا نہیں تھا دانت، تگرا شکست ہوا، ایک چھلکا اترا تھا، اور تیر کے کچھ ذرے حضور کے رخسار پہ لگ گئے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث سے بات، اندر ذرہ تیر کا چلا گیا رخسار پاک پہ۔ ایک صحابی آگے بڑھتا ہے، عرض کیا آقا حکم فرمائیں تو میں نوکری دے سکتا۔ نام تھا مالک بن سنان، حضور نے قبول فرما لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے وہ چھلکا نکالا، وہ ذرہ نکالا تیر کا، تو خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ باہر نکلا، خون پاک کا قطرہ نکلتا ہے۔ اب دو آپشن تھے کہ یا نکل دیا جائے یا اگل دیا جائے یا نکل لیا جائے، دو آپشن تھے، یا باہر پھینک دو یا اندر لے جاؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ دل میں سوچا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اندر لے گئے خون۔ جب اندر لے گئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب حدیث کے لفظ سنیں، من ارادہ ان ينظر الى اہل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں بدسو سے تواڈے جو کسی جنتی تکنا ہے، تم میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں؟ فرمایا فلینظر الى ھذا، اس کو دیکھ لو، یہ بندہ جنتی ہے۔ کیوں جنتی کہا؟ کس بنیاد پر جنتی کہا؟ ایک قطرہ خون کا اندر چلا جائے، یہ اجر ہے۔ ایک قطرہ اندر جائے بندہ جنتی، ایک قطرہ اندر جائے بندہ جنتی ہے۔ جس کے اندر ایک قطرہ چلا جائے وہ تو جنتی ہے۔ جس کی رگ رگ میں خون محمد ہوگا، بتائیے اس بطول زہرا کے مقام کا عالم کیا، حسنین کریمین کا مقام کا عالم۔ اور ایک بات اگر اجازت دے تو میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ یہ مہینہ چونکہ رجب کا بھی ہے، ایک بات اور بھی کرتا ہوں، اور بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے میرے حضور علیہ السلام کے حدیث سے پاک امام حیثمی نے اس کو نقل فرمایا، حضور فرماتے میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، جو شجرہ علی کا وہی شجرہ میرا۔ دیکھیے دادا ایک ہے، پوتے دو ہیں، ایک پوتا نبیوں کا سردار ہے، ایک پوتا ولیوں کا سردار ہے۔ کیا بات ہے، پیچھے نور اکٹھا چلا رہا تھا، اکٹھا نور نبوت بھی ایک جگہ پہ، نور ولایت بھی ایک جگہ پہ۔ آگے جا کے پھر نور تقسیم ہوا، نور نبوت چلا گیا جناب عبداللہ کی جانب، اور نور ولایت چلا گیا جناب ابو طالب کی جانب۔ دیکھیے چونکہ میں سید ہوں اور میں نے تو اپنی مزاج کی بات کرنی، کیا بات ہے، لیکن یہ ایک مزاج آپ کو بھی بتا دوں۔ دیکھیے دونوں چیزیں نور ہیں، نبوت بھی نور اور ولایت بھی، دونوں اللہ کا نور ہے۔ اچھا گھر میں آپ جانتے ہیں کہ دودھ نبی نور آکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، جی بالکل۔ ساڑیاں بیویاں دودھ پاوڑا ہوئے نا برتن ہے، وہ پہلے برتن صاف کر دیا۔ بیویوں کو بھی پہچان ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، بی بی سادہ بھی ہونا اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ دودھ اللہ کا نور ہے، اور نور نو پاون واسطے برتن صاف ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ اب بیویاں جب دودھ ڈالتی ہیں تو پہلے برتن کو صاف کرتی ہیں۔ اچھا دودھ کا نور ہو، برتن صاف ہو، اللہ نے جہاں ولایت کا نور رکھنا تھا، سبحان اللہ، ولایت کا نور رکھنا ہو
اور برتن صاف نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں نور نبوت تھا برتن کو بھی صاف تھا، اور جہاں نور ولایت تھا برتن کو بھی صاف تھا۔ سبحان اللہ۔ اس برتن کو برتن عبداللہ کہا جاتا ہے، اس برتن کو برتن ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایک کے لال کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کے لال کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اصل کو بھی اعلیٰ بنایا ہے اور نسل کو بھی اعلیٰ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ بس پیغام یہ دینا